اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان میں نے سوچا ہے کہ ہدایت کیا چیز ہے، جس کے بارے میں کئی طریقے سے الگ الگ انداز میں پیش کر چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں۔ میرے چینل پہ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے۔ آج ایک نئے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کل ہی ایک جگہ ہم بیٹھے تھے تو کسی نے کہا کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، تو میں نے کہا دیکھو، ہدایت کا مطلب پہلے سمجھ لو کہ ہدایت ہے کیا چیز، ہدایت کی طلب کیا چیز ہے، ہدایت کی دعا کیا چیز ہے۔ ہدا، یہدی، ہادی، مہدی، یہ لفظ بنے ہوئے ہیں ڈائریکشن سے۔ ہدا تو اہدنا کا مطلب ہے مجھے ڈائریکشن دیجیے، مجھے ڈائریکشن دکھائیے کہ میں فلاں منزل پہ پہنچنا چاہتا ہوں، اس کا راستہ بتائیے۔ دیٹس سمپلی بات ہے۔ ہم جب اللہ کے سامنے ٹھہر کے یہ بات پوچھتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم، کل کے بیان میں بھی میں نے اس پہ کوشش کی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کے کچھ ٹولز ہوتے ہیں۔ یہ سوال جب تک بندہ خود اپنے رب سے نہیں پوچھتا تو پھر اللہ اس کو راستہ کیوں دکھائے گا؟ میں کون ہوتا ہوں؟ اچانک ایک پولیس والے کے پاس جاؤں، چورستے کے سینٹر میں وہ چھتری میں کھڑا ہوا ہے، اس کو بولوں وہ جو صاحب جا رہے ہیں وہ دوسری طرف جا رہے ہیں، ذرا ان کو چار مینار کا راستہ دکھائیے۔ وہ بولے گا تم کو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ اس بندے کو اگر پوچھنا ہے تو وہ مجھ سے پوچھے گا نا، میں یہاں کھڑا ہوا ہوں نا، ٹریفک ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہوں۔ وہ اندھے بھکاری سے پوچھ رہا ہے، وہ ٹھیلے والے سے پوچھ رہا ہے، وہ فلاں سے پوچھ رہا ہے، لیکن مجھ سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تم کیوں کہ تمہارے پیٹ میں کیا درد ہو رہا ہے؟ تو ہم کیسے کسی کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں ہدایت دے دے، استغفار، اس کو اللہ جنت نصیب کرے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے؟ ہو آر یو؟ کیا جانتے ہیں آپ اس شخص کے بارے میں؟ بھلے وہ آپ کی ماں ہو، آپ کا باپ ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا بیٹا بیٹی ہو، اس کا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہو کین سے دس؟ کون ہے اتنا اندر سے نکال کے بتانے والا؟ تو ذرا اس پہ غور کیجئے۔ اٹھا کے کس کو بھی بول دینا کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، آپ کو اندازہ ہے اللہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں گا؟ ہے سو ہدایت بھی چھین لیں گے انہیں۔ ایسے بٹے بازوں، ایسے چوروں، ایسے ڈاکوؤں، ایسے ظالموں کو بولتے آپ ہدایت دیجئے بول کے؟ ایک آدمی شراب میں دھت ہے، اس کو کھڑے رہنا نہیں آ رہا ہے، آپ پولیس والے کو بول رہے ہیں کہ اس کو ذرا جو ہے شراب خانے کا پتہ بتائیے، یا ہاسپٹل کا پتہ بتائیے، یا وہ ریہیب سینٹر کا پتہ بتائیے تاکہ یہ سدھر جائے۔ وائی شوڈ آئی بھائی، کیوں؟ خیر، میں ایک مثال دے کے سمجھایا۔ آج کے آڈیو میسیجز میں بھی میں نے مثال دے کے سمجھائی اپنے لوگوں کو، آپ کو بھی شاید پہنچ گیا ہوگا کہ دیکھیے، انسان جب کوشش کرتا ہے اندر سے کہ مجھے کہیں جانا ہے بھائی، تو میں آیا کہاں سے ہوں، جانا کہاں ہے مجھے؟ جب اس کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، اور جا کے خالی بیٹھ جانا نہیں ہے، وہاں پر میرے لیے کوئی اسٹیج سجا ہوا نہیں ہے، مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے کچھ پریزنٹیشن دینا ہے، میں نے یہاں جو کچھ بھی کیا ہے اس کا حساب دینا ہے، اکاؤنٹس چیک ہوں گے میرے، اس کے لیے مجھے کچھ پیسے جمع کرنا ہے، میں ایمبیسی میں اپلائی کر رہا ہوں، یو ایس ایمبیسی، کینیڈین ایمبیسی، وہاں کے لیے مجھے کچھ تیاری ہے، میں نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا ہے، میں کسی ہاسپٹل میں جا رہا ہوں، ابو کو لے کے، امی کو لے کے، بھائی کو لے کے، کسی کو لے کے، وہاں کچھ سوالات ہوں گے، ان کا آئی ڈی چیک ہوگا، پولیس کیس ہوگا، ہر بات کے لیے ہمارے پاس تیاری ہے۔ تو آدمی بچپن سے، اب اس کو اللہ نے جسمانی طور پہ تو اس کو مسلمان بنا دیا، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اللہ نے آنکھوں کو دیکھنے کے لیے لگایا، کانوں کو۔ آپ کی شخصیت جو ہے وہ نفسم وما سواہا الہمہا فجورہا و تقواہا، اس میں آپ کو اچھائی برائی کی تمیز ڈال کے بھیجا۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، من شاء یؤمن من شاء یکفر، جو چاہے ایمان لاؤ، جو چاہے کفر کرو، مان لو یا انکار کر دو۔ تو اب آپ کو یہ سوچنا ہے بچپن سے کہ میں کہاں پیدا ہوا؟ میں ہندوؤں میں پیدا ہوا، میں کرسچنوں میں پیدا ہوا، میں یہودیوں میں پیدا ہوا، میں شیعوں میں پیدا ہوا، میں بریلویوں میں پیدا ہوا، میں دیوبندیوں میں پیدا ہوا، میں قادیانیوں میں پیدا ہوا، میں اہل قرآن میں ہوا، اہل حدیث میں ہوا، آخر میں کہاں پیدا ہوا؟ تو پھر میرے علاوہ دوسرے لوگ بھی وہی ہونا چاہیے تھا۔ پھر
اسی ہوا میں سانس لے رہے ہیں، اسی گریوٹی میں چپک کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہی ہمارے ہاتھ سے بھی خون نکل رہا ہے، ایک دوسرے کو خون دے رہے ہیں ہم لوگ، گروپ میچ ہونا ہے بس۔ جس طرح یہ گروپوں میں اختلاف ہو گیا ہے، لیکن کھانا تو سب کا ایک ہی ہے، گریوٹی ایک ہی ہے، اسی طرح پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح مرتے ہیں، تو پھر آخر ہم میں اختلافات کیوں ہیں؟ بلڈ گروپ میں اختلاف ہے تو کیوں ہے؟ وہ معلوم ہو جائے گا آپ کو، اس کے پلس مائنس ہے، او اے بی کچھ بھی ہے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ سوچ میں اختلاف کیوں ہے، ہمارے ایمان میں اختلاف کیوں ہے، ہمارے عقیدے میں اختلاف کیوں ہے۔ میں نے اپنے اوپر جب نظر ڈال کے دیکھا تو میں پیدا ایسے گھر میں ہوا جہاں پر صوفیزم اور بریلویت بھری ہوئی تھی۔ ننیال میں تو اتنا نہیں تھا، ددیال میں زیادہ تھا۔ قبروں پہ سجدے کرنا اور یہ مرشدوں کے پیر پڑنا اور ہاتھ چومنا اور یہ اور وہ، یہاں بھی تھا وہاں بھی تھا، ماحول بھی وہی تھا اتفاق سے۔ اس کے ساتھ ساتھ محلہ ایسا تھا جہاں ہم شیعوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے، مجلسوں میں جاتے تھے، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، بہت اچھی دوستی ہے ہماری۔ پھر یہ عقیدے میں اختلاف کیوں؟ تو کیوں نہیں میں اس وقت سنیت چھوڑ کے شیعیت قبول کر لیا؟ پھر کچھ بڑے ہوئے، کچھ سمجھ آنے لگی، تو سمجھ آنے لگی یہ بات کہ یار یہ جو قبروں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہمارے اتنے تعلقات رکھنے کے باوجود بھی اس نے ہم کو پیدا کیا، اس نے مٹی سے بنایا، نطفے کے کیڑے سے ہماری تخلیق کی، ہماری ایک ایک چیز سے وہ واقف ہے، ہم آگے جا کے کیا کرنے والے ہیں، کون جنت میں کون جہنم میں جانے والا ہے، کون کیا عمل کرنے والا ہے، اپنی آزادی اور اپنے اختیارات کا کیا استعمال کرنے والا ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ اس کو ہم واسطے وسیلے لگا رہے ہیں جو ہم ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں وہ بات اس سے۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بار بار جو ہے سورہ بقرہ 186 میں کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے سے پوچھیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ یرشدون مرشد سے بنا ہوا لفظ ہے، دیکھیے رشدہ اسی سے بنا ہوا لفظ ہے مرشد، کہ پھر میں ان کو ڈائریکشن دوں گا کیونکہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا ہدایت۔ تو ہم بریلویت سے ذرا سا باہر نکلے، لوگوں نے بتایا کہ یہ جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے تم کھاتے ہو یہ حرام ہے، تم اللہ کو واسطے وسیلے لگاتے ہو یہ حرام ہے، اللہ کو عالم الغیب مانتے ہو یہ حرام ہے، اللہ کے نبی کو عالم الغیب مانتے ہو، اللہ تو عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، بلکہ تم محمد الرسول اللہ کو عالم الغیب مانتے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اس کو بازو رکھیے، تم محمد الرسول اللہ کو اور کتنی تکلیف دینا چاہتے ہو ذرا یہ بتاؤ۔ ایک شخص عالم الغیب کیا پہلے جب سے پیدا ہوئے جب سے، یا 40 سال کی عمر میں اچانک سارا علم ایک ہی دن میں آ گیا؟ تو پھر قرآن کو 23 سال میں نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مکے میں 13 سال میں 86 صورتیں، وہاں جا کے 28 صورتیں، اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ طائف جاتے وقت آپ کو نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے؟ کیوں گئے پھر؟ یہ باتیں بول کے ہم بہت بڑی گستاخی کر رہے ہیں رسول کے ساتھ۔ رسول کو انسانیت کی کیٹیگری سے آپ کہیں نہیں نکال سکتے، یاد رکھیے۔ اوپر کریں گے اللہ سے ملا دیں گے، بھیانک شرک ہو جائے گا۔ نیچے کریں گے اگر نور بنا دیں گے، فرشتوں میں لا دیں گے تو نیچے گرا دیں گے، کیونکہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، ہم آدم کی اولاد ہیں، تو آپ نے گرا دیا نا نبی کو۔ علام الغیوب عالم الغیب بنا دیں گے تو اللہ کے ساتھ ملا دیں گے۔ نبی کو موت نہیں آئی بولیں گے تو اللہ یا لا الہ الا هو الحی القیوم سے ٹکرا دیں گے۔ پھر آپ کیوں بھائی، کیوں اتنی تکلیف دے گا آپ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو؟ کیوں ایک رسول کی خاطر ساری کائنات بنائیں گا؟ کوئی پہلے کی رشتہ داری ہے؟ یہ کیا باتیں ہیں یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم اور آدم کی اولاد کے لیے یہ دنیا بنائی ہے، آپ بول رہے ہیں محمد الرسول اللہ کے لیے بنائی ہے؟ وہ تو الیہ ملیہ رمیش گنیش مہیش سب کے لیے بنائی ہے بھائی۔ چلیے بہرحال ہم بریلویوں سے نکلے، دیوبندی بنے، تبلیغ میں گئے، کچھ عرصہ پھرے، ان کی کتابیں پڑھے۔ بچپن میں بڑوں نے ہمیں تفسیر ابن کثیر سے اور اپنا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھائے، بہار شریعت پڑھے اور پتہ نہیں کیا کیا قصص الانبیاء پڑھے، ناولز بھی پڑھتے رہے، اردو کی کتابیں بھی پڑھے، دینیات بھی پڑھے۔ اور وہ صاحب کون تھے؟ وہ عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لکھے ہوئے منہاج العربیہ، پتہ نہیں کیا دینیات، رسالے دینیات، پتہ نہیں کچھ
وہ پڑھائے. پھر جب ہم تھوڑا سا آنکھ کھولے، اسکول گئے، کالج گئے، تو پتہ چلا کہ خاص طور پہ سعودی عرب آنے کے بعد کہ یہ تو کچھ غلط ہو رہا ہے کام. اس سے پہلے ہم بھی درگاہوں پہ جاتے رہے، آج بھی جاتے ہیں، لیکن کیا کریں گے جا کے؟ صرف سے ایک سبق لے سکتے کہ مجھے بھی اس مٹی کے نیچے جانا ہے، بس. اس کے علاوہ نہ میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں، نہ ان سے کہہ سکتا ہوں اللہ کے سے میرے لیے یہ چیز مانگ کے دیجیے. میرے تعلقات اچھے ہیں بھائی اللہ سے، آپ کے خراب ہوں گے. بلکہ بولتے بھی ہیں ہمارے بڑے نالائق، ہمارے بڑے سگے میرے بولتے دیکھو بھی یہاں وہ ہم تو گنہگار ہیں، تو تم ہوں گے زانی ہوں گے، تم بدکار ہوں گے، تم جوا کھیلتے ہوں گے، تم آوارہ ہوں گے، تم کافر ہوں گے، تم مشرک ہوں گے، تم منافق ہوں گے. ہم نہیں ہیں الحمدللہ. تم مانو تم گنہگار ہے، تم شیطان کے ایجنٹ ہے. تم پیٹ پہ ہاتھ پھرا کے لڑکے کو لڑکا، لڑکی کو لڑکا بنا دیتے ہیں، لڑکے کو لڑکی بنا دیتے ہیں. تم بدل دیتے ماں کے پیٹ میں. اللہ کی تخلیق میں بھی تمہارا عمل دخل ہے، تم یہ سمجھتے ہو، پھر بولتے ہم گنہگار ہیں. تو لہٰذا واسطے وسیلے تو لگانا پڑیں گا. سوئچ کھولیں گے تو لائٹ آئے گی، بیچ میں وسیلہ ہے. بے الو کے پٹھے، وسیلے کی ضرورت، واسطے کی ضرورت اللہ کو ہے، وہ سامنے آنا نہیں چاہ رہا ہے. اسی لیے اپنے پیغمبر فرشتے اور پیغمبر ایک رسول انسانوں میں سے چن کے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. میری آگ لگ جاتی تن بدن میں. یقین مانیے جب شرک کی بات آتی ہے، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، کتاب کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، تو تن بدن میرا آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگتا. اور یہ ایمان کی نشانی ہے. اگر یہ جذبہ آپ کے اندر نہیں ہے تو دعا کیجئے اللہ سے. یقین مانیے کہیں نہ کہیں ٹھنڈے پڑے ہوئے ہم لوگ، کہیں نہ کہیں چوری ہے دل کے اندر جو آپ کو بولنے نہیں دے رہی، خاموش بٹھا کے رکھی ہوئی ہے. ہم باہر نکلے، پھر وہاں دیکھا ہم نے فضائل اعمال، موت کا منظر، وہ فلاں، وہ فضائل فلاں فضائل. ارے یہ تو لالچ دلا کے بیوقوف بنا رہے ہیں. ہم بھی بکروں میں بکرے مل کے 11 دن 40 دن 3 مہینے پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں. چھوٹے بھائی کا پیجامہ، بڑے بھائی کا کرتا، حلیہ بنا لیے، منہ میں سے بدبو آ رہی. رات کو مسجد میں ٹانگ ڈال دے رہے ہیں امیر صاحب. ارے باپ رے، چلو چھوڑے پیچھا. کوئی مل گئے اتفاق سے، کیونکہ ہمارے دل میں تڑپ ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں ہم، دعا بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کا صحیح حصہ میرے دماغ میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ نے اپ گریڈ کیا، پرائمری سے اپر پرائمری، اپر پرائمری سے ہائی اسکول میں آ گئے. اہل حدیث ملے، بولے ان کی کتابوں میں جھوٹی روایات لکھی ہوئی ہے، ہم نے لسٹ بنائی ہے صحیح ستہ، وہ مرسل، وہ مرفوع، وہ صحیح، وہ فلاں، بیگن، وہ آلو، وہ کدو، اوکے، وہ ضعیف، وہ فلاں، وہ حسن. اچھا، اوپر سے آرڈر ملا ہوا ہے آپ کو. اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے بس اب آخری ٹھپا لگا کے بیٹھے ہوئے. ختم اللہ علی قلوبہم ولا عقلہم کے اوپر چلو بیٹھے ہوئے. وہاں آ کے دیکھے تو بخاری مسلم صحیح ستہ پڑھنے کا موقع ملا. ارے باپ رے، یہ تو بالکل صحیح بول رہے ہیں بیچارے. لیکن پھر بھی ہم اللہ سے کہیں نہ کہیں اماں عائشہ کا معاملہ، 6 سال 9 سال میں شادی ہوئی. پھر یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے ادھر سے ادھر جانا، براق سے ادھر سے ادھر آنا، وہ یہ. ارے پھر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے واپس آئیں گے، زندہ ہے وہ. پھر یہ گانا حرام ہے، موسیقی حرام ہے. یہ باتیں کھٹکتی رہی. ایک عورت کچرا ڈالتی تھی نبی کے اوپر، یہ سب کھٹکنے لگا کہ یا اللہ یہ باتیں یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ دل کو تو نہیں لگ رہی. کیا کرنا ہے؟ یہ وظیفے پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھے تو یہ ہوتا، فلاں رات کو پڑھے تو یہ ہوتا، فلاں دن پڑھے تو یہ ہوتا. ارے یہ بھی، اس میں بھی کچھ ملاوٹ دکھ رہی. الحمدللہ جماعت اسلامی کے ایک صاحب ایک مسجد میں لے گئے، بولے جمعہ تم میرے ساتھ پڑھو، درس قرآن ہوتا ہے وہاں پر. میں گیا، دیکھا تو ارے واہ، یہ تو قرآن پڑھا کے بتا رہے ہیں. سب سے زیادہ آتھینٹک کتاب، دنیا کی محفوظ کتاب، دنیا کے سب کچھ. ارے 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 الحمدللہ. اللہ یہ سارے کچرے میں سے نکال کے، چلو ٹھیک ہے، KG، پرائمری، اپر پرائمری، ہائی اسکول سب ہو گیا، اب کالج میں آ گئے. پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہاں بھی لوگوں کے اقوال کچھ اور ہے، اعمال کچھ اور ہے. قرآن پڑھ کے کوئی ایسا کیسا ہو سکتا؟ نہیں، کچھ تو گڑبڑ ہے. اچھے لوگ ہیں، زیادہ اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، عقل مند ہیں، سلجھے ہوئے ہیں، مگر یہاں بھی کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے. اور شک ہو رہا ہے کہ کوئی مولانا مودودی کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی کافر بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے. کچھ تو ہے. اسرار صاحب کو سنے، غامدی صاحب کو سنے، دیکھے. ارے ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو الگ ہی ہے، احمد دیدات کا تو مسئلہ الگ ہی ہے بالکل. اب یہ انجینئر بچہ تو بعد میں آیا ہوا ہے سامنے. یہ تو بڑے لوگ تھے.
پھر انہوں نے ہم کو بھی بڑا ہماری عقل کھولی، انہوں نے ہی ہماری عقل کھولی، بتایا کہ دیکھو ہم بھی غلط ہو سکتے. یہ چیز اچھی تھی جماعت اسلامی میں، خاص طور پہ مولانا مودودی کی، مولانا امین حسین اصلاحی، حمید الدین فراہی، مولانا یوسف اصلاحی، او مائی گاڈ، گریٹ پرسنالٹی، مولانا ابوالکلام آزاد. وحید الدین خان صاحب کو پڑھنے کے بعد تو او ہو ذہن کھلتے گیا کھلتے گیا کھلتے گیا. جب جا کے سمجھ میں آیا کہ ارے باپ رے باپ، ان لوگوں میں بھی اختلافات ہیں، عربی زبان سیکھنا چاہیے. فوراً میں نے ایڈمیشن لے لیا، 4 سال چلو عربی پڑھ لیے. عربی پڑھنے کے بعد پتہ چلا یہ پورے عربوں میں بھی اختلاف ہے. یا اللہ، اس سے بڑے جاہل تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر ان کی مادری زبان ہونے کے باوجود یہ لوگ قرآن سے غافل ہے، ان کی مادری زبان ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ کفیل بن کے خروج لگا کے دے رہے ہیں، ہمارا پاسپورٹ رکھ لے رہے ہیں، یہاں کا پاسپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک آدمی کا باپ مر جاتا اس کو جانے نہیں دیتے، اس کی ماں مر جاتی، اس کی بیوی، اس کا بچہ 2 سال 3 سال تک اس کو جو ہے نوکری پہ پھنسا کے رکھے ہوئے ہیں، پاسپورٹ اپنے پاس رکھے. تم خروج دیے تو انہیں جانا، نہیں تو نہیں جانا. ایسی نالائقی. کہیں سفر کرنے گیا ہوا عیاشی کرنے ذلیل، تھائی لینڈ میں، لندن میں، ادھر ادھر، یہاں ایک ڈرائیور، معمولی ڈرائیوروں کی لاشیں ایکسیڈنٹ کے بعد 6 مہینے مورچری میں پڑی ہوئی ہے. اس کو دفن کرنے کی تمہارے پاس وہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے. اس کو اس کے بیوی بچوں کے پاس آخری بچے دیکھ تو لیں کم از کم، یقین تو آ جائے باپ مر گیا ہمارا. تمہارا یہ حال، بے حیائی کا یہ حال، جھوٹ کا یہ حال. تم محنت کرنے والے کی 800 ریال سیلری دینے کو 6 مہینے پھرا رہے، تم ظلم کرتے لوگوں پہ. او مائی گاڈ. میں بولا یہ تو زیادہ لعنتی لوگ ہیں. یہ تو ان کے پاس قرآن موجود ہے، ان کو عربی زبان آتی ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے. یہ گلیوں میں رسول اللہ پھرے سو ہے، یہ گلیوں میں صحابہ پھرے سو ہے. اس کے باوجود ان کی نالائقی کا یہ عالم. نالج میں 0، اندھی تقلید میں 100%. وظیفے دیکھ لو ان کے پاس، اور یہ دیکھ لو، اور اتنی بدماشی کہ لوگوں کو خلافت سے ہٹا کے ملوکیت پہ لگائے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ گیا یا کچھ اور گڑبڑ ہے. کرنا تو کیا کرنا چاہیے پھر یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے مالک، یہ کیا ہو رہا ہے. ایک دن جب یہ سمجھ میں آیا، میں نے طے کر لیا کہ روز 2 رکعت اسپیشل پڑھوں گا ہدایت کے لیے. ارے 2 سال تک پڑھے. اس کے بعد میں نے بولا یہ تو 5 نمازوں میں ہر سورہ فاتحہ کو پڑھنا ضروری ہے. اس میں ایک آیت ایسی ہے جو ہم یہی مانگ رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں، ہمارا دل دماغ وانی ہے. جب سمجھ میں آ گیا، سوری میرے مالک، اتنا پورا چکر، پوری ایگزیبیشن پوری پھر کے آنے کے بعد گیٹ کے پاس ہی چپس ملے، جبکہ گیٹ کے پاس ہی بیچ رہا تھا وہ بیچارہ چپس. سستے چھوڑ کے اندر جا کے مہنگے ڈھونڈ کے دنیا بھر کا بھلا بدتر کھا کے آئے، پیٹ خراب ہو گیا ہمارا. جو چیز کی ہم کو ضرورت تھی وہ تو یہیں گیٹ کے پاس ہی تھی. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے دیکھو پہلے تم یہ بات کو مان لو، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ایگزیبیشن میں کہاں سے کپڑے لینا ہے، کہاں سے نہیں لینا ہے، کون سے کپڑے پہننا ہے، کون سے نہیں پہننا ہے، کون سی ہوٹل میں کھانا حلال ہے، کون سی ہوٹل میں حرام ہے، کون سے جھولے ڈینجرس ہے، کون سے جھولے سیف ہیں. یہ سارا کچھ معلوم کر لے کے گائیڈ بک لے کے اندر جاؤ. تم نہیں، ہم ان کا ہاتھ پکڑے، کبھی وہ والنٹر لے کے گیا، کبھی وہ والنٹر لے کے گیا. ایگزیبیشن گھما کے ٹائم ختم ہو گیا. جبرائیل کے ساتھ ساتھ وہ فرشتہ ملک الموت آ کے جو ہے اٹھا کے لے کے چلے گیا. ٹائم ختم ہو گیا ایگزیبیشن کا. یہاں آئے، نمائش کر لیے، دیکھو یہ کھیل تماشا ہے. سوری آج بہت لمبا ہو گیا میسیج. تو آپ یاد رکھیے یہ اسٹیپس پہ اوپر جاتے آخری میں آ کے وہیں جھکنا ہے آپ کو. اہدنا صراط المستقیم. اور کیا یہ ممکن ہے کہ جو شخص اپنے رب سے سجدے میں جا کے یہ دعا کرے کہ یا اللہ یہ آیت کا صحیح مطلب بتائیے، یہ بات، یہ روایت میرے سامنے آئی ہے، یہ فلاں ہندو کا قول آیا ہے، یہ فلاں عالم کا آیا ہوا ہے، یہ فلاں امام کا آیا ہوا ہے، میرے ابا کچھ بولے ہوئے ہیں، سسرے صاحب کچھ بولے ہوئے ہیں، میرے مرشد کچھ بولے ہوئے ہیں، جماعت کے امیر کچھ بولے ہوئے ہیں. آپ بولیے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. غلط ہے تو ایسی کی تیسی ان کی سب کی. جو جھوٹ بولے ہیں میرے کو، یہ دشمن ہے پھر آپ کے اور میرے. آپ کو میرے کو ملنے نہیں دے رہے ہیں یہ لوگ. اور میں ہمیشہ، آپ پوری دنیا کے جتنے عالموں کو پڑھ لیجئے. یہ ایک ڈائلاگ میں نے بولا ہے دنیا کے سامنے، میرے سامنے تو اب تک نہیں آیا. اگر کوئی بولا ہوگا تو بولا ہوگا، اللہ معاف کرے مجھے. میں نے بتایا دنیا کو، دیکھو اپنے رب سے ڈائریکٹ پوچھو.
وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. تم کو دنیا کی کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو صرف لینگویج سیکھنا ہے. تم نہیں بھی سیکھیں گے، تم جاپانی، رشین، تائیوان، کوریا کہیں کے بھی ہوں گے، تم آندھرا تلنگانہ کے کہیں کے بھی ہندو ہوں گے، کوئی بات نہیں، کیرلا کے ہوں گے، تم نیپال کے ہوں گے، تم اپنی زبان، تم گونگے ہوں گے، تم اندھے ہوں گے، تم اپنی زبان میں بس یہ تڑپ کے یہ پوچھو کہ اللہ مجھے صحیح بات چاہیے. واللہ العظیم یہ اس کا ذمہ ہے کہ اپنے بندے کو جہنم میں جانے نہیں دے گا. وہ تو جہنم سے بچانا. لیخرجکم من الظلمات الی النور هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. دیکھو وہ اللہ کی ذات ہے اور اس کے فرشتے ہیں، تم سے تعلق اس لیے جوڑ رہے ہیں اپنے نبی اور اپنی کتاب کے ذریعے سے، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی ملائے. اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کا اثر لوگوں کے دلوں پہ بھی پڑے، میرے دل پہ بھی پڑے، مجھے بھی عمل کی توفیق ہو. اور اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے اور وہ بات کو ہمارے ذہنوں سے ڈیلیٹ کر دے. السلام علیکم.